السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج انشاءاللہ سورۃ الحجرات کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ الحجرات اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کا تذکرہ ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے۔ چیمبر جس طرح ہوتا ہے، اس کو انگلش میں چیمبرز کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا چیمبر، چھوٹا سا حجرہ۔ اور انشاءاللہ آگے جب جس آیت کے اندر حجرات کا تذکرہ آئے گا، آیت نمبر 4 کے اندر، تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کا کل تفصیل سے تذکرہ بھی پڑھیں گے۔ تو اس صورت کے اندر چونکہ نام آیا آپ کے حجروں کا، آپ کے حجرات کا، تو اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الحجرات رکھ دیا گیا، اور یہ مدنی سورت ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ الملک پڑھی تھی، وہ مکی سورت تھی، اور یہ مدنی سورت ہے کیونکہ آپ کے یہ حجرات جو تھے یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ تو یاد رکھیں کہ کسی سورت کا نام وہ اس سورت کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، کہ وہ اس پوری سورت کا کوئی ٹاپک یا عنوان ہوتا ہے، بلکہ سورت کا نام صرف اور صرف سورت کی ایک نشانی ہوتا ہے، جس سے جسٹ اتنا پتہ چل جائے کہ کس سورت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ صرف جسٹ ایک شناخت کی حد تک، پہچان کی حد تک ہوتا ہے۔ اس سورت کے اندر 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ 2 رکوع اور 18 آیات ہیں، اور یہ سورت قرآن مجید کی چند انتہائی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، آپ کی تعظیم، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی عزت کا تذکرہ، اس کے متعلق احکامات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے معاشرتی آداب جو ہمارے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہیں، اللہ پاک نے ان باتوں کا حکم دیا ہے، اور بہت سی ایسی خرابیوں سے ہمیں روکا ہے جو ہمارے باہمی تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہم صورت ہے۔ اگر آپ اکیلے یہ کلاس لے رہے ہیں تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے ریلیٹیوز کو، سب کو اس کلاس کے اندر شامل ہونے کی ترغیب دیں، تلقین کریں، تاکہ اس صورت کے اندر بیان ہونے والے جو احکامات ہیں، معاشرتی آداب ہیں، وہ سب کے گوش گزار کیے جا سکیں، اور سب لوگ جب ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے وہ انشاءاللہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی آیت اس سورت کی پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو، ایمان لائے ہو۔ آمنو کے آخر میں واو الف جمع کی نشانی، لا مت یا نہ، تقدمو تم بڑھو، تقدمو تم بڑھو، تا پیش تو نیلے رنگ کا، اس کا معنی تم، پڑھ چکے ہم گرامر میں بھی، اور آخر میں واو الف، اس کا ترجمہ سب یا جمع، جمع میں ترجمہ کرنا ہے، چاہے سب کے ساتھ کر لیں یا کسی اور طریقے سے۔ تو یہ جمع کی علامت یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لا تقدمو، مت تم بڑھو، مت تم بڑھو، بین یدئی، آگے، اللہ ہی، اللہ کے، بین یدئی، اللہ سے آگے۔ یہاں جو آپ کو سلائیڈ نظر آ رہی ہے، اس میں آگے کا لفظ پیچھے لکھا ہوا ہے لا تقدمو کے نیچے، یہ آپ ذرا کریکشن کر لیجئے گا۔ تو وہاں آپ لکھیں صرف اور پڑھیں آپ کہ مت بڑھو، اور آگے کا لفظ ادھر نیچے لے آئیے، بین یدی اللہ کے نیچے، اللہ تعالی سے آگے۔ یہ آگے کس کا ترجمہ ہے؟ بین یدئی کا۔ بینا کا لفظی معنی ہوتا ہے درمیان، اور یدئی کا معنی ہوتا ہے 2 ہاتھ۔
ید ایک اور یدئی دو ہاتھ، بینا یدئی دونوں ہاتھوں کے درمیان، بینا یدئی دونوں ہاتھوں کے درمیان، دونوں ہاتھوں کے درمیان کون سی چیز ہوتی ہے؟ ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے۔ بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، اور یدئی کا معنی دو ہاتھ، بینا یدئی دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ اور دیکھیں جو بھی چیز آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، تو بینا یدئی کا لفظ سامنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح آیت الکرسی میں سے ملتا جلتا لفظ ہے یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تو پیچھے والے لفظ کے مقابلے میں وہاں یہ لفظ استعمال ہوا بینا یدئی، بینا ایدیہم جو ہے وہ سامنے کے معنی میں وہاں بھی استعمال ہوا، یہاں بھی یہ سامنے کے معنی میں ہے یا آگے کے معنی میں ہے، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے بینا یدئی، آگے، اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ۔ ہاں جی، تو پیچھے والی آیت کو ملا کے ترجمہ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو بالکل عام اور معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے صرف وہی کام کرو دین کے معاملات کے اندر۔ دنیا کے اندر تو اللہ پاک نے کھلا آپشن دیا ہے، دنیا کے اندر تو ترقی ہوتی رہے گی، لیکن دین کے معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ دیگر آیات اور دیگر احادیث کو ساتھ ملائیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دین کے معاملات کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت بتائی نہیں، آدمی وہ عبادت کرنی شروع کر دے۔ جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی عبادات ایسی معروف ہیں، مختلف مہینوں، مختلف دنوں، مختلف راتوں کے اندر بہت سے روزے، بہت سے نوافل، بہت سی عبادات ہم نے ایسی بنا رکھی ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کر کے دکھائیں نہ ویسے بتائیں، تو یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی کی ہے ہم بھی اتنی ہی کریں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر آپشن کھلا دیا ہوا ہے تو پھر تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ آپشن دے دیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے اور درود شریف کے بعد یہ جو جگہ ہے یہاں پہ جو چاہو مانگو، تو اب یہاں آپ نے کچھ دعائیں تو مانگ کے دکھا دی اور اس کے بعد ہمیں کھلا آپشن بھی دے دیا کہ جو چاہو مانگو۔ تو اب یہاں اگر ہم کوئی اور دعائیں بھی مانگ لیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنی ثابت نہیں ہے تو وہ بھی جائز ہے اس حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ کیونکہ در حقیقت یہ آپ سے آگے بڑھنے میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا آپ نے خود اجازت دے دی۔ لیکن دیگر عبادات کے اندر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ عشاء کے 4 فرض ہیں، ہم کہیں کہ نہیں 6 ہونے چاہیے، چلیں جی عبادت ہی ہے نا، اللہ کو سجدہ ہی کرنا ہے نا، اللہ کی تسبیح کرنی ہے نا، تو قرآن کی تلاوت ہی کرنی ہے نا، تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ حدیث کے اندر اس حوالے سے بہت سے واقعات ہیں اور بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک دعا یاد کروائی، سکھلائی سوتے وقت کی۔ اب انہوں نے وہاں آپ نے یہ الفاظ اس کو سکھلائے، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ تو اس صحابی نے دعا پڑھتے وقت نبی کی جگہ رسول پڑھ لیا، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ٹوکا نہیں،
میں نے یہ نہیں پڑھایا، جو میں نے پڑھایا وہی پڑھو، اور آپ نے ان کو پھر وہی لفظ پڑھوایا. یہ بھی آگے گزرنے کی ایک شکل. اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر لمبا واقعہ ہے، 3 آدمی کسی دور دراز علاقے سے، 3 دوست تھے. دیکھیں کیسی دوستی تھی، کیسا سفر تھا، کیسی سوچ تھی، کیا ان کا مزاج تھا کہ وہ مل کے کوئی بزنس کاروبار کی کوئی ڈیل نہیں کر رہے، کوئی کاروباری میٹنگ نہیں ہے. ان کا اکٹھ جو ہے وہ کسی کاروبار دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ کس لیے اکٹھ ہے، کس لیے وہ آپس میں ملے ہیں، ایجنڈا کیا ہے کہ آؤ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں مدینہ شریف کے اندر، اور وہاں جا کے آپ کی عبادت کا آپ سے حال پوچھتے ہیں. اور سفر عازم سفر ہوتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. انہوں نے سوچا کہ چلیں آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتائیے. آپ عبادت کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، اور کیسے کیسے جاگتے ہیں، سوتے ہیں، دین کا کام، عبادت، سارا تہجد وغیرہ. تو زوجہ محترمہ نے سارا کچھ بتا دیا. آپس میں بعد میں ڈسکشن کرنے لگ گئے کہ یار یہ عبادت تو ہمارے لیے تو تھوڑی ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے چہتے محبوب ہیں، آپ تو افضل الانبیاء ہیں، آپ کے تو اللہ پاک نے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، تو ہمیں تو جنت میں جانے کے لیے، ہمیں تو آپ کا ساتھ پانے کے لیے آپ سے زیادہ عبادت کرنی پڑے گی. اور ایک نے وہاں بیٹھے بیٹھے اس ارادے کا اظہار کیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوموار جمعرات یا ایام 20 وغیرہ کا روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن میں تو روزانہ ہی روزہ رکھوں گا، درمیان میں ناغہ نہیں ڈالوں گا، مسلسل روزہ رکھنے کا ارادہ. اور دوسرے شخص نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ بھائی میں تو ساری رات میں تو کوئی ایک جھونپڑی لگا لوں گا، دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا، اور میں تو شادیاں نہیں کروں گا عورتوں سے، الگ تھلگ ہو جاؤں گا دنیا سے. یہ بیویاں، یہ شادیاں، یہ بچے، یہ تو بڑے جنجل ہیں، بڑے گنجل ہیں، اور اس سے تو صحیح اللہ کی بات نہیں ہو سکتی. الگ تھلگ ہو جاؤں گا، بیویوں سے شادیاں نہیں کروں گا. ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے میں تو ساری رات قیام کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ وقت سوتے تھے، کچھ اللہ کے سامنے قیام کرتے تھے، میں ساری رات عبادت کروں گا. اور یہ باتیں کرتے کرتے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. اماں جی نے ساری بات بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ بھائی تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایسی باتیں کی ہیں. اور اس وقت حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے شاباش تو نہیں دی، خوشی کا اظہار تو نہیں کیا، یار اتنے اچھے کام، اتنے جذبات اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی جگہ. آپ کو فالو کرنا ہے، آپ کے پیچھے رہنا ہے. ان تینوں آدمیوں نے کسی گناہ کو کرنے کا ارادہ تو نہیں کیا تھا کہ آپ کو غصہ چڑھا، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. انہوں نے ایسی عبادات کے کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کراس کر جانا چاہتے تھے. اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا واللہ انی اتقاکم من اللہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تو میں ہوں. تو میں نے اتنی عبادت کی ہے، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بیویاں بھی ہیں، میں نے عبادت بھی کی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، میں نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں. اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت بتائی نہیں وہ عبادت کرنی بھی جائز نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادت بتائی ہے، جتنا دین بتایا ہے، اس سے آگے بڑھنا اور اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. اور عبداللہ بن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے خلاف نہ کہو، نہ کوئی کام کتاب و سنت کے خلاف کہو، اور اسی طرح نہ کوئی کام کتاب و سنت کے خلاف کرو۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آگے بڑھنے کی سمجھ آتی ہے کہ آپ چونکہ ہر کام کر کے دکھاتے تھے تو اس سے آپ کے عمل، آپ کے اسوہ سے کوئی آگے نہ بڑھے۔ یہ ساتھ اللہ پاک کا لفظ کیوں آیا کہ اللہ سے بھی آگے نہ بڑھو؟ اللہ پاک سے عبادت میں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے نا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا بات میں، قول میں یا عمل میں، یہ در حقیقت اللہ سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ اپنا نام بھی ذکر کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھو آگے اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اکبر، یعنی کسی معاملے کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، آپ کی بات آ گئی، آپ کا فیصلہ آ گیا، اب اس کو کراس کرنا اور اپنا فیصلہ، اپنی بات، اپنی رائے ٹھونسنا، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے میں۔ اس کے بعد فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کسی بھی کام کو، نیکی کے کام کو کرنے اور گناہ سے بچنے کے لیے یہ ایک بنیادی، یہ انسان کے اندر ایک بنیادی طاقت ہے۔ جس طرح بیماری، کرونا کہتے ہیں نا جی، کرونا کے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ امیونٹی، قوت مدافعت مضبوط کریں۔ تو بیماریوں سے لڑنے کے لیے، بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک قوت رکھی ہے، امیونٹی، قوت مدافعت، وہ انسان کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے، گناہوں سے روکنے کے لیے ایک طاقت اور قوت ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ اس لیے اللہ پاک اکثر مقامات کے اندر اپنے سے ڈرنے کا، اپنا تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا کے آخر میں بھی واو الف جمع کی نشانی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ جو بھی تم کوئی بات، کوئی فتویٰ، کوئی دعویٰ، کوئی مسئلہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والا جاری کرو گے، اللہ اس کو سن بھی رہا ہے، اور علیم، تمہارے ہر عمل، تمہاری ہر وہ عبادت جو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ سے پیچھے رہ کر کرتے ہو، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور اگر آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اپنے معاشرے کے اندر، اپنے فیملی کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر، شہروں، بستیوں کے اندر، ہم میں سے ہر شخص نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کسی بھی دین کے معاملے کے اندر، کسی بھی چیز کے اندر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والا تو نہیں ہوں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ سارے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا کرتے جائیں، نہیں، ہر کام میں ہم نے پہلے ٹیسٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے، قرآن و حدیث کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر قرآن و سنت کے اندر اس کا وجود موجود ہے تو وہ کام کریں گے، ورنہ وہ کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اچھا، ایک اور بات اس حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے معاملے کے اندر، اس معاملے میں، اس امر میں، یعنی دین میں کوئی نیا کام جاری کیا جو اس میں نہیں تھا تو وہ کام مردود، ریجیکٹڈ ہے، قیامت والے دن قبول نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا کے اندر نقلی نوٹ قبول نہیں کیا جاتا، اس نوٹ کو قبول کیا جاتا ہے جس اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مہر ہوتی ہے، حکومت کی مہر ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی کام بھی قیامت والے دن اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ ضائع ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے، فرشتے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، آپ کہیں گے آنے دو،
فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا نئی چیزیں داخل کر دی، کیا کیا دین کو انہوں نے بدل دیا تھا۔ جب آپ کو اس بات کا بتایا جائے گا تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اس کو دفع دور کر دو، دفع دور لے جاؤ میرے سے۔ اس لیے یہ بہت سخت گناہ ہے، عبادت صرف وہی قبول ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ یہاں ایک اور بھی بات بعض لوگ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں پھر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو پھر تو یہ جہاز پہ بیٹھ کے حج کرنے جاتے ہیں، یہ گھڑی کو دیکھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں آپ، تو یہ چیزیں بھی تو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول نے استعمال نہیں کی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے، انہوں نے نہیں بتائی۔ تو پیارے بھائیوں اور قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اس کے اندر یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا کے امور ہیں۔ آپ نے صحابہ سے ایک دفعہ دنیا کے معاملے کے متعلق فرمایا تھا کہ تم اپنے دنیا کے معاملات میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، یعنی یہ دنیا کے کام کاج، بزنس، کاروبار، یہ چیزیں جو ہے نا کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، کپڑا کون سا اچھا ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں، یہ ساری جو ہیں درخت، کھیتی باڑی، زراعت، بڑی چیزیں ہیں نا دنیا کے اندر، کئی فیلڈز ہیں۔ تو اللہ پاک نے تو اپنے پیغمبر کو نبی رحمت اور نبی ہدایت بنا کے بھیجا تھا نا، یہ ساری چیزیں، انجن کیسے کام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے متعلق آپ آزاد ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا تم ان چیزوں کو بہتر جانتے ہو تو تم کرو جیسے کرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ جو بھی میں نے حدیث سنائی اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے کوئی نیا کام کیا ہمارے اس معاملے میں، یعنی دین میں۔ دنیا کے معاملات میں کوئی قید نہیں لگائی گئی آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے، جو مرضی سواری استعمال کریں اور جو مرضی چیز استعمال کر کے جائیں۔ اور ویسے بھی کوئی شخص جہاز پہ بیٹھ کے جانے کو زیادہ ثواب کا کام نہیں سمجھتا، اور کوئی شخص اگر بغیر حج عمرہ کرنے جائے تو کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ جی آپ کا حج عمرہ نہیں ہوا یا آپ کا ثواب کم ہو گیا۔ کوئی شخص بھی جس نے گھڑی نہ پہنی ہے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی یہ دین کا حصہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے پیچھے پیچھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، 5 مرتبہ اللہ پاک نے سورت کے اندر یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ مخاطب کیا ہے، اور اس کی جب یہ لفظ اترتے تھے صحابہ کرام متوجہ ہو جاتے تھے، کانشیس ہو جاتے، کوئی بڑا اہم حکم ہے۔ دوبارہ دوسری آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، نہ تم بلند کرو، تا شروع میں تم کا ترجمہ، آخر میں واو الف کی وجہ سے جمع میں ترجمہ، لا ترفعوا، مت بلند کرو، اصوات صوت کی جمع، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوق کا اوپر، صوت النبی نبی کی آواز کے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو۔ پچھلی آیت کے اندر ایمان والوں کو اپنے قول و عمل کے اندر اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا تھا کہ آپ کی بات اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، آپ کا عمل اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے اور بات کرنے کی کیفیت میں بھی یہ فرما دیا کہ اس کیفیت کے اندر بھی آپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ کیفیت کیا ہے؟ کہ آواز کی لاؤڈنس، بلندی، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور صحیح بخاری مسلم کے اندر، صحیح بخاری شریف کے اندر اس کی تفسیر ہے لا ترفعوا اصواتکم، اس آیت کی، کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو تھے، وہ دونوں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، ان کے کچھ لوگ آئے اور آپ سے وہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے کہ آپ ہمارا امیر اور سردار جو ہے وہ مقرر کر دیجئے۔ تو ابو بکر، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے مشورتاً کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اقرا بن حابس جو شخص ہے نا ان کا، اس کو آپ ان کا سردار اور امیر مقرر کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اور کا نام لے لیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تمہارا مقصد میری مخالفت کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، میرا مقصد آپ کی مخالفت ہرگز نہیں ہے۔ اسی بات و تکرار کے اندر ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں
ان کی آواز اس آیت کے اترنے کے بعد اتنی آستہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ بولیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ان کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا تو اتنی دیر تک تو کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے صحابہ کرام سے، لیکن جو ہی اللہ پاک کوئی آیت اتارتے تھے پھر وہ صحابہ کرام فوراً اپنی اصلاح کر لیتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ اور یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ فوراً ہم اپنی اصلاح کر لیں آیت حدیث آنے کے بعد۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بنیادی طور پہ اس حوالے سے اتری، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا، مت بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوت النبی، نبی کی آواز سے بھی، نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو ابھی نکلی ہی نہیں تھی، تو تم نے نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا کر لیا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول بھی رہے ہوں آستہ آواز سے اور ان کے پاس سے کوئی دو آدمی اونچی آواز سے بات کرنے لگ جائے، وہ بھی غلط ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ وَلَا تَجْهَرُوا، اور مت اونچی کرو، لہو، اس کے لیے، بالقول، بات کو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور مت اونچا کرو اس کے لیے، بازر بی کو، یہاں میں لکھا ہوا ہے بہرحال بی کو بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، القولی، بات، کا طرح، مانند، جہری، اونچا کرنے کے یا اونچی بات کرنے کے۔ کاف زبر کا کل پڑھا تھا نا، اسم کے شروع میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کی طرح، مانند، بعضکم، تم میں سے بعض کا، لی، کے لیے، بعضن، بعض کے، کا جہری بعضکم لبعضن، تمہارے بعض کے لیے آواز اونچی کرنے کی طرح، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو اونچا کر لیتے ہو، لاؤڈ کر لیتے ہو، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے بات کرتے ہوئے تم نے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہونے کی صورت میں آپس میں بات کرتے وقت بھی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، یہ دونوں آداب ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے کر لیتے ہو، ایک دوسرے سے جس طرح تم بات اونچی کر لیتے ہو، یہاں سے ایک نقطہ باریک سا بعض اہل علم نے نکالا سورہ نور کی آیت کو ملا کے، کہ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپس میں بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ایک تو یہ نبی کی آواز سے اونچی اور ایک آپس میں بھی اونچی۔ تو یہاں سے انہوں نے ایک اور نقطہ بھی نکالا، تیسری بات یہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ چیز بھی پسند نہیں کی کہ جس طرح تم آپس میں بات کر لیتے ہو نا، ویسے اللہ کے رسول سے بات نہیں کرنی۔ آپس میں بات کرتے وقت تو ہم ایک دوسرے کو بے تکلفی سے نام لے کے بلا لیتے ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے وقت، پکارتے وقت ہم نے یا محمد نہیں کہنا، بلکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا نبی اللہ۔ تو یہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 کے اندر ہے یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے۔ اور اللہ پاک نے خود بھی پورے قرآن مجید کے اندر باقی نبیوں کے، انبیاء کرام کے تو نام لیے ہیں، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، لیکن اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو اللہ پاک نے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل کے ساتھ مخاطب کیا، تو شاید یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کہہ کے بلائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے ہی زیادہ تر ہم نے مخاطب کرنا ہے، اور خصوصاً جب آپ سے کسی نے کلام کرنا ہوتا تھا اس وقت تو یا محمد کہنے کی بجائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے، اور یہی وجہ کہ صحابہ کرام زیادہ تر یا رسول اللہ کہتے تھے، بعض عربی قسم کے لوگ آتے تھے وہ بعض اوقات یا محمد کہہ کے آپ سے اونچی آواز سے بات کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی تعلیم دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کہ یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے تحبط، برباد ہو جائے، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم، واو کا معنی اور بھی کر سکتے ہیں اور اس حال میں بھی کر سکتے ہیں، انتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔
اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی عزت احترام کے اندر فرق ڈالنا، کہ اس سے انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے. اب جو منافقین تھے ان کے تو اعمال پہلے ہی ضائع تھے، تو ایمان والے مومن جو ہوتے ہیں ان کے تو اعمال تھے نا، نیکیاں تھیں. تو ایمان والوں کو جہاں نیکیاں کرنے کی فکر ہونی چاہیے، وہاں ان کو بچانے کی، ضائع ہونے سے بچانے کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ اعمال ضائع نہ ہو جائیں. اور کئی احادیث کے اندر کئی باتوں کا تذکرہ ہے جس سے انسان کے نیک اعمال اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم کے اندر فرق ڈالنا. تو اللہ پاک ہمیں اپنے اعمال کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے.